وہی اصل مکاں ہے وہی لامکاں ہے، مکاں کیا شے انداز بیاں ہے۔ خضر کیا بتائے کیا بتلائے، گر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و من و تو، الہ کہ مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ یا رسول اللہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ یا رسول اللہ ہم سب غلام کب کے مر جاتے، یہ تیرے سب غلام کب کے مر جاتے، بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر پچھلے سال کی طرح جامعہ مسجد نمرہ میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً رات کا آغاز جب ہوتا ہے، تھکاوٹ کا سہارا انسان کے سر کے اوپر ہوتا ہے اور بوجھ لیے ہر لمحہ انسان کا گزرتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر کوئی اسی بوجھ کو سر پہ رکھ کر دنیا کے کام میں نہیں، کسی شادی میں نہیں، کسی اور مصروفیت میں نہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور اللہ کو پتہ بھی ہو، یقیناً اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ صبح سے شام تک مزدوری کر کے آیا، دکان پہ کام کر کے آیا، مصروفیت میں رہا، اور اب یہ میری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے گھر پہ حاضر ہیں، تو یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ اپنی شان کے لائق، جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ اللہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت بڑی رحمت ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو مزہ آئے گا، ایمان میں لذت آئے گی، تازگی آئے گی۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً تھکاوٹ کا احساس ہوگا، لیکن اسی احساس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے ہماری آنکھ لگ جائے تو مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر اگر ہو جائے، توجہ فرمائے کہ آنکھ لگے تو مدینہ والے سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں گے ایک مرتبہ؟ سبحان اللہ کہنے سے پہلے میں عرض کروں، اور گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہنے لگے، یار میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے بدلے اللہ تمہیں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ بولیے سے کتنی؟ آپ کو جگانا اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالنا مقصد ہے، 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکیاں سارے دن میں کیسے؟ یعنی ایک عمل کریں گے، 1000 عمل کریں گے تو پھر جا کے 1000 نیکیاں ملیں گی؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکیاں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پھر ہمیں رات کو سونا نہیں پڑے گا، پھر ہمیں دن کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے نبی فرمانے لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رات کو تم سو بھی جانا، ٹھیک ہے، دن کو کام بھی کرنا، وقت آنے پر نماز بھی پڑھنا، سارے کام کرنا۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم سوئیں تو پھر بھی نیکیاں، ہم سارا دن کام کریں تو پھر بھی نیکیاں؟ میرے نبی فرمانے لگے، کوئی بھی مسلمان تا قیامت صرف محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، یا محبت سے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لے، یا محبت سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، یا محبت سے ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، جب وہ محبت سے پڑھ لیتا ہے فوراً اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ انہیں پتہ یہ چلا توبہ کی رات ہے نا آج، یعنی شب برات کی رات ہے،
اور نیکیاں کمانے کی رات ہے۔ نیکیاں پورا سال کمانی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر یہ رات ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کمانا تو بڑا ہی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ کرے کل قیامت کا دن ہو تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، ہم گناہوں سے دور رہیں۔ حضور فرمانے لگے کون سا گناہ گار بہتر ہے، کون سا گناہ گار بہتر ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم توجہ کر رہے تھے حضور کس کو کہیں گے، ساتھ ہی حضور نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ گناہ گار ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نبیوں کے علاوہ ہر بندے سے گناہ ممکن ہے، صحابہ و اہل بیت ہوں، اولیاء کرام ہوں، بے شک اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں سے، لیکن گناہ کا امکان ہے۔ معصوم صرف نبی ہیں انسانوں کے اندر، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ کیا ہے، گناہ گار ہے، لیکن فرمایا وہ گناہ گار سب سے بہتر ہے۔ صحابہ پھر دیکھنے لگے کہ کون سا گناہ گار بہتر ہے، فرمایا جو گناہ گار گناہ ہونے کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ یعنی گناہ ممکن ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کروں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، بڑے نیک بزرگ تھے، اور آپ مردوں کو بھی دین کی تعلیم دیتے اور پردے میں عورتوں کو بھی آپ قرآن حدیث کا مسائل سکھایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عالم دین پردے میں رہ کر آج کے دور میں بھی عورتوں کو سکھاتا ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ کوئی یہ نہ کہے، ہاں جہاں پر یہ امکان ہو کہ نگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی اور پردہ بھی نہ ہو، پردے میں رہ کر پردہ بھی نہ ہو، وہاں پر بچنا یہ جائز نہیں بلکہ لازمی ہے کہ وہ بچے۔ ایک جائز ہوتی ہے چیز کہ ٹھیک ہے کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کری تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ بالکل اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچے۔ تو یہاں پر میں عرض کرنے لگا ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مردوں کو جہاں دین کی تعلیم سکھاتے وہاں عورتیں بھی آ کر سیکھتی۔ تو ایک آپ کی شاگردہ تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، لیکن ایک بیٹا تھا، تو اس نے سوچا کہ اللہ نے بیٹا دیا، اب شادی کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ میں بچے کی تربیت ٹھیک کروں، آگے اگر نکاح کر لوں گی پتہ نہیں وہ کیسا شوہر ہوگا، بچے کو صحیح طریقے سے سنبھالے نہ سنبھالے تو میرے لیے مسئلہ ہوگا، بچے کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ اس نے ساری زندگی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دین سیکھنے میں گزاری اور ساتھ اپنے بچے کی تربیت میں گزار دی۔ اتفاق ایسا ہوا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آج کے معاشرے کے اندر بھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی اولاد کے لیے، لیکن اولاد نافرمان نکل آتی ہے، اس کو برتن دھونے پڑتے ہیں گھروں میں جا کے، اس کو لوگوں کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، لوگوں کے آگے مانگنا پڑتا ہے، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ فطرہ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس میں وہ اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہے۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وراثت میں چھوڑا ہو مال اس کے شوہر نے تو کاروبار بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات بیوہ جو خاتون ہوتی ہے اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوتا، اس کو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر عرض کر دوں رک کر تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، وہ یہ ہر بیوہ خاتون کو زکوٰۃ صدقہ فطرہ دینا جائز نہیں۔ وہ یوں کئی مرتبہ بیوہ خاتون ہوتی ہے، اس کے پاس سونا ہوتا ہے، ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں، چاندی بھی ہوتی ہے، اور وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹیگ لگا ہوا ہے بیوہ کا، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کے 4 بچے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس 2 تولے سونا ہو اور 5-7 ہزار روپے اگر ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے شرعی طور پر۔ تو اس لیے ہم بیوہ خاتون کے ساتھ جو مدد کرتے ہیں کوشش کیا کریں زکوٰۃ صدقہ اور فطرے میں نہ مدد کریں، اگر کرنی ہے تو اسے ہٹ کے کر دیں تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اگر آپ چاہتے ہیں، ورنہ ان تینوں صورتوں میں ہر بیوہ کو دینا جائز نہیں جب تک تحقیق نہ کر لیں۔ اگر کسی نے دیا تو اس کی زکوٰۃ بھی مکمل نہیں ہوئی۔ کہ میں نے اضافی طور پر یہ مسئلہ عرض کر دیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ مسائل سیکھتی، بچے کی تربیت کرتی، اتفاق ایسا ہوا بچہ نافرمان نکلا ہے۔ نافرمان ایسا ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا، شراب نوشی کرتا، سگریٹ پیتا، نشہ کرتا، اور کرتے کرتے وہ نشہ اتنا زیادہ کرتا کہ اس کے جگر پہ مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گیا اور قریب المرگ ہو گیا، موت کے قریب۔ ماں نے بڑی مرتبہ
اس دوران حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے گھر پہ بلایا تھا کہ بیٹے کو سمجھائیں یہ نشے پہ لگ گیا ہے اور برے دوستوں میں لگ گیا ہے. تو آپ نے بڑی مرتبہ سمجھایا لیکن وہ نہیں سدھرا. لیکن آخری وقت جب آیا نا تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس کی ماں گئی, کہنے لگی میرے بیٹے کا آخری وقت ہے, آپ سے گزارش ہے آپ آئیں اس کو کچھ نصیحت کریں, ابھی توبہ کر لیں, ابھی وقت ہے اس کے پاس, اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے اسی بیماری کے اندر تو آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. تو آپ نے فرمایا میں نے پہلے بڑی مرتبہ سمجھایا, اب اس کی تربیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور نہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا, کیونکہ نہ اس نے کبھی نماز پڑھی, نہ اس نے نیک عمل کیے, شراب پیتا رہا, نشہ کرتا رہا, برے عمل کرتا رہا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ ٹھیک تھے, اپنی جگہ ٹھیک تھے, آپ کا مسئلہ بھی ٹھیک تھا, آپ کا فرمان بھی ٹھیک تھا, لیکن رب تعالیٰ کو بعض اوقات کچھ اور منظور ہوتا ہے. اللہ کی حکمتوں پر قربان جائیں. آپ نے یہ بات کہہ دی تو یہ شرمندہ ہو کر, نا امید ہو کر وہاں سے نکلی کہ اب اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. کہ وقت کے امام نے, وقت کے بہت بڑے عالم دین نے جب یہ کہہ دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, نہ میں اس کو نصیحت کرنے آؤں گا, تو جا کر کہنے لگی بیٹا اب تیری بخشش کوئی نہیں ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا, نہ نصیحت کرنے آؤں گا. اب وہ نوجوان جو آخری وقت میں تھا وہ روتے ہوئے کہنے لگا ماں اگر وہ نہیں نہ آتے تو جب میں مروں تو ایک کام کرنا, وہ یہ کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے نا مجھے گلیوں میں گھمانا اور لوگوں کو بتانا یہ وہ گناہ گار ہے جو اللہ کا نافرمان تھا, یہ وہ گناہ گار ہے کہ جو شراب نوشی کرتا تھا, یہ وہ گناہ گار ہے جو اپنی ماں باپ کا نافرمان تھا, یہ وہ گناہ گار ہے جو نیکیاں نہیں کرتا تھا. اور اسی عالم میں اس کی موت آ گئی اور کہا ماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا بلکہ مجھے اپنے گھر پہ ہی دفن کر دینا, تاکہ لوگ آ کر یہ نہ کہیں کہ یہ گناہگار کی قبر ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ میری وجہ سے دیگر جو مسلمان ہیں ان پر عذاب نار نہ آ جائے. یہ اس کی عاجزی تھی, اس کی انکساری تھی. اس نے یہ جملے کہے, رات کا وقت ہوا, امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کی جانب سے خواب آئی, ایک اشارہ ملا, جاؤ میرا بندہ فوت ہو چکا ہے اور تو میرا ولی ہے وہ بھی میرا ولی ہے, جاؤ ایک ولی کا جنازہ پڑھائے جا کے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب میں آیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ میرے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, میرے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے, میں رات کو نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, ذکر و درود کرتا ہوں, لیکن یہ بندہ کہ جس نے نہ نماز پڑھی, نہ نیکیاں کی, اللہ کو ناراض کیا, سب کو ناراض کیا, لیکن یہ کیسے اللہ کا ولی ہو گیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر پہ آئے, جنازہ پڑھا دیا اس کا, پھر آپ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث پر غور کیا. وہ حدیث کیا تھی؟ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد فرشتے میری بارگاہ میں آتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں, کہتے ہیں مولا وہ تیرا بندہ تیرا رزق کھاتا ہے, تیری نعمتیں استعمال کرتا ہے اور تیری نافرمانی اس نے کی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, اللہ کی حکمت پر قربان جائیں, تھوڑی دیر کے بعد یا اگلے دن کے بعد یا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد وہ بندہ جس نے گناہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا ہفتہ پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کر دیتا, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اب فرشتے پھر کہتے ہیں مولا یہ وہی بندہ جس نے ہفتہ پہلے گناہ کیا تھا یا چند دن پہلے گناہ کیا تھا, اب تیری بارگاہ میں آ گیا نافرمانی کرنے کے بعد. اللہ فرماتا ہے فرشتو یہ جملہ بڑا کمال کا جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ میرے پاس آیا نا, وہ جو بندہ میرے پاس آیا وہ کیوں آیا؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو رب ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی تو رب ہے کہ جو بخشتا بھی ہے اور پکڑتا بھی ہے. وہ اس لیے میری بارگاہ میں آیا تو اس کے ذہن میں ہے, اس کے یقین میں ہے, عین الیقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے, وہ رب کائنات عز و جل ہے. میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا. کہتے ہیں جب وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ,
گناہ کا بتانے بھی آئے تھے، توبہ کا بھی بتانے آئے تھے، جاؤ میں نے اس کے گناہ کو معاف فرما کے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کچھ دن گزرتے ہیں پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں احساس آتا ہے یار اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، پھر وہ اسی عالم کے اندر یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے آتا ہے۔ فرشتے پھر کہتے ہیں مولا یہی وہی بندہ ہے، پہلے اس نے توبہ کی دوبارہ پھر گناہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو میرا رب ہے نا جو پکڑتا بھی ہے معاف بھی کرتا ہے، تو میں معاف کرنے والا ہوں، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے اسی عالم کے اندر وہ ساری زندگی کبھی گناہ کرتا ہے، پھر کبھی توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرماتا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے نا امیدی نہیں ہے، ہر وقت وقت ہے توبہ کا، ہر لمحے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی نا بڑی کمال کی آیت ہے، ہر آیت کریمہ کمال ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آتے ہیں نا مومن، جو پکے مومن بنتے ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے جو آپ کے پاس اس وقت جو رسول اللہ کے پاس آئے تھے مومن بن کے، اور آج جو مسجد کے اندر آئے ہیں اللہ کے دربار میں آئے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے جو آپ کے پاس آئے ایمان والا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر زکوٰۃ دینے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر ایک دوسرے کا صلہ رحمی کرنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، ہماری آیتوں پر ایمان رکھ کر ہر نیکی کرنے والا ہو، ہر گناہ سے بچنے والا ہو، تو اللہ کیا فرماتا ہے فَقُلْ سلام، اے محبوب میری جانب سے ان کو سلام کہہ دیجئے، میری جانب سے ان کو سلام کہہ دیجئے۔ اب سبحان اللہ بڑا کوئی بندہ دنیا کا ہمیں سلام بھیجے نا تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑی گل ہے کہ وہ فلانے بندے نے نامی گرامی بندے نے سانو سلام بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے تصویر بنواتے ہیں اور اپنے گھر پہ لگاتے ہیں کہ وہ فلانے چودھری صاحب کے ساتھ سلام ہوئی ہے اور تصویر بنائی ہے۔ تو آپ اندازہ کر قرآن کی بات سنا رہا ہوں کہ جو آیتوں پر ایمان لائے اللہ کیا فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے ان کو میری جانب سے سلام، اور یہاں تک نہیں اللہ فرماتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور ان کو دوسری خوشخبری یہ سنا دے کہ اگر تم لوگ اللہ کی کتاب پر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھے رہو گے، عملی زندگی گزارتے رہو گے، اللہ کو راضی کرتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا، یہ فرض کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ فرض کر لیا، یہ لازم کر لیا کہ میں نے ان بندوں پر بس رحمت ہی کرنی ہے، میں نے رحمت ہی فرمانی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو یہ آج کی رات ہمیں پکار رہی ہے، اور یہ حدیث پاک کے جملے ہیں کہ آج کی رات اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی فریاد کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ تھوڑی دیر کے بعد دعا بھی کریں گے، رو رو کر ذکر بھی کریں گے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی۔ 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پھر وقت بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ پاک علم عمل تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد عظمت و مقام مصطفیٰ، زندہ باد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ساتھ ہی حدیث کا ہے میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ صرف ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ نہیں، فرمایا میں توبہ بھی کرتا ہوں، حالانکہ آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت بات ہے، لیکن
حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو توبہ کی ضرورت ہے وہ توبہ کرتے ہی نہیں، اور جن لوگوں کو توبہ کی ضرورت نہیں وہ بار بار توبہ کرتے ہیں، جن کو ضرورت ہے وہ توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور فرمایا، مزید فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ معاملہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ موت آنے سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب مرضی توبہ کر لیں، جس وقت دن ہو رات ہو توبہ کریں۔ پہلے یہ تھا کہ آج یہ ہے کہ ہم صدقے دل سے یہ ارادہ کر لیں، توبۃ النصوحہ کر لیں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ارادہ ہو، اور اپنے گناہ پر نادم ہو کہ میں نے واقعتاً گناہ کیا، گناہ کو قبول کرے کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے، توبہ کرے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ قتل کرنا اپنے آپ کو، یہ توبہ کی معافی کا سبب تھا۔ اگر کوئی گناہ کر لیتا تو اس کو حکم یہ ہوتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو پھر معافی ملے گی، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں حضور کے صدقے کہ ہمارے لیے کبھی معراج کی رات آتی ہے کہ اللہ سے مانگ لو، کبھی شب برات کی رات آتی ہے اللہ سے مانگ لو، کبھی شب قدر کی رات آتی ہے اللہ سے مانگ لو، کبھی محرم کی رات آتی ہے 10 محرم کی، اللہ سے مانگ لو، کبھی 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے اللہ سے مانگ لو، کبھی رمضان کی راتیں آتی ہیں اللہ سے مانگ لو۔ یعنی ہمارے لیے تو ہر مہینے کے اندر، ہر دن کے اندر، بلکہ ہر رات کے اندر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صرف ہم نے صدقے دل سے توبہ کرنی ہے، صدقے دل سے اپنے دل کو سمجھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سن کر آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کروں، اگر کوئی مجرم ہو، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو کسی سے معافی مانگے، اولاد اپنے والدین سے معافی مانگے، چھوٹا بڑے سے معافی مانگے، کہیں پر کام بندہ کرتا ہو وہاں غلطی ہو جائے تو 2 بندے آپس میں صلح کراتے ہیں، یار یہ چھوٹا ہے معافی مانگ لی، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو جس کو معافی ملتی ہے خوش وہ ہوتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے، جیل سے آزاد ہو گیا، اس کو معافی مل گئی، اس کی ضمانت ہو گئی۔ معاف کرنے والا تو اس کا سمجھ لو احسان ہوتا ہے کہ اس سامنے مجرم ہے تو وہ کہتا ہے چاہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا، تو جس کو معافی ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ توبہ کرتا ہے لیکن اس کا رب خوش ہوتا ہے، حالانکہ مجرم ہم ہیں، گناہ ہم نے کیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجرم توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کس طرح خوش ہوتا ہے؟ اس کو حضور نے یوں سمجھایا کہ ایک شخص صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو، چاروں طرف دور دور تک اس کی حد نگاہ تک نظر ہی نہ آئے کہ کوئی آبادی ہے، کوئی پانی کا کنواں ہے، یا جو ہے نا سبزہ ہے، کوئی شے نہ اس کو نظر آئے۔ وہ سواری میں سفر کر رہا ہو، اور سواری پر سفر کرتے کرتے کیا ہو جائے کہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ اس کی آنکھ لگ جائے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کی آنکھ لگے اور جب اٹھ کر دیکھے تو اس کے پاس نہ سواری ہو اور سواری کے اوپر کھانا ہے وہ بھی نہ ہو۔ اب وہ ڈھونڈنے لگے اپنی سواری کو ڈھونڈتا رہے اور تھک جائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن سواری نہ ملے۔ اب سواری بھی ہے اور اس کے اوپر کھانا پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، سارا ساز و سامان سواری کے اوپر ہے۔ اب جب وہ تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد ایک درخت دیکھتا ہے، درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، صرف اس انتظار میں کہ مجھے موت کب آتی ہے، کیونکہ دور دور تک تو نام و نشان بھی نہیں، اور اس کا جو کھانے پینا تھا وہ بھی گم ہو چکا ہے، سواری بھی گئی کہ سوار ہو کر کہیں اور علاقے میں چلا جائے، سب کچھ اس کے لیے ختم ہو چکا، سامنے کوئی شے نہیں نظر آ رہی اس کو۔ اب وہ اس انتظار میں درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے اب موت ہی آنی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ لگتی ہے، صرف وہ موت کا انتظار ہی کر رہا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایسے آنکھ کھلتی ہے تو پاس کھڑے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کھڑی ہے، اور اس کے اوپر بالکل بے عین ہی جس طرح اس نے کھانا چھوڑا تھا ویسے ہی ہے، اس کا ساز و سامان بھی ویسے محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اس بندے کی خوشی کا عالم، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ خوشی کے اندر جملہ جو کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کہتا اور لفظ غلط کہہ دیتا ہے، کہنا کچھ ہوتا ہے
اور کہہ کچھ جاتا ہے، اور اس کی خوشی کا عالم کتنا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ کھانے کا سامان بھی گیا، سواری بھی گئی، سب کچھ گیا، سب کچھ اجڑ گیا، لیکن اب اس کی آنکھ کھلی، سامنے وہ سب کچھ موجود ہے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہو سکتا ہے موت کے انتظار کے بعد؟ تو اس کی خوشی اتنی، جتنی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات جو میں نے عرض کیا کہ جملہ کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ جاتا ہے، تو وہ یوں کہتا ہے، کہنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہم انت ربک، اے اللہ تو میرا رب ہے، اور انا عبدی، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے عالم میں اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ یوں کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ وہ یوں کہہ دیتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ جملوں میں کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب یہ بندہ کہہ دے اے اللہ میں گناہ گار، میں اپنے گناہ کو قبول کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا مجرم رب کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم مجرم ہیں، مجرم ہوں جہاں بھر کا، ٹھیک ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے ان گناہوں پر اگر ہم نادم ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ اور آخری حدیث، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بیان کے اختتام کی طرف جائیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل وضو کا وقت دیں گے 8-10 منٹ، پھر صلاۃ و تسبیح کی باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ میری گزارش ہے، یہ بیان تک بھی محفل بڑی کمال تھی، یہ بیان کے بعد جو پروگرام ہے نا، یہ سمجھ لے کہ یہ مغز ہے، کوئی بچہ بھی جوان بھی بزرگ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر بزرگ نہیں پڑھ سکتا نفل تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا، نفل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں حتی الامکان کھڑے ہو کر پڑھیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ آخر تک آپ نے شرکت کرنی ہے۔ ذکر میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، اور اس کے بعد دعا تو اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخری حدیث پاک، اور اس کے بعد انشاءاللہ وضو کا وقت بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک اللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کی جانب بڑھیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آج کی رات توبہ کی رات ہے، شب برات کی رات، یہ بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ وہ خاندان قبیلہ ایسا تھا کہ تقریباً ہر گھر کے فرد نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، وہ 1-2 والی بات نہیں ہے جیسے آج کے دور میں جس نے رکھی ہیں وہ 1-2 رکھ لیتا ہے، وہاں پر 100 200 1 ہزار تک بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی، تو ایک بکری کے بال کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن وہ گناہ گار کون ہو جو جھوٹ نہیں بولتا، وہ گناہ گار کون ہو جو سود خوری نہیں کرتا، وہ گناہ گار کون ہو جو شراب کا عادی نہ ہو، وہ گناہ گار کون ہو کہ جو بغض نہیں کرتا، وہ گناہ گار کون ہو جو ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ہاں یہ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں تو پھر اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ جو میں نے گنتی کروائے ہیں گناہ، یہ تقریباً نہ اکثر لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو کوشش فرمائیں آج کی رات یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کہیں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی ہم میں کوئی موجود ہے یا ہمارے خاندان میں گھر میں کوشش کریں گے اس کو سمجھائیں گے، سود خوری نہیں کریں گے، رشوت کا معاملہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے ہر صغیرہ ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی۔ الحمدللہ اصلاح امت فاؤنڈیشن کا مقصد بھی ہے نوجوانوں کو بالخصوص قریب لانا، کہ قریب آئیں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، آئے اللہ کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہم مختلف مواقع پر یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے جامع مسجد چیمہ ہسپتال میں، 3 ماہ بعد اصلاح امت کانفرنس، یہ پروگرام بندہ اپنے معاملات میں رہے، لیکن کبھی کبھار یہ پروگرام اس میں شرکت کرے بندہ چارج ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں پچھلے دنوں میں ان سے بندہ تائب ہو جاتا ہے، اس سے معافی مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ دین کے ساتھ اٹیچ رہے۔ وہ حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں،
انشاءاللہ عز و جل مزہ آئے گا۔ اس سے پہلے سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، اور جواب میں سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام۔ آج کل تو یہ محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، لیکن اس کی اصل بلا کیا ہے؟ میں اگر کسی کو کہہ رہا ہوں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اس کی عزت کا ضامن بن رہا ہوں۔ اصل سلام کا مقصد یہ ہے، اور جو وعلیکم السلام کہہ رہا ہے وہ میری عزت کا ضامن بن رہا ہے ہر معاملے کے اندر۔ سلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتی کرے، رحمت کرے، برکت دے، تو میں سلام کر کے اگر اسی کی جڑیں کاٹوں تو یہ سلام کا حق ادا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی گلے مل لے تو یہ اور عزت کا ضامن بندہ بن جاتا ہے، مصافحہ کرے اور دامن گیر ہو تو یہ اور برکت ہوتی ہے اور سامنے والے کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ تو اصل سلام کا مقصد یہ ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا مقصد۔ محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے زمانے میں پھانسی ہو گئی، تو اس کو آخری خواہش پوچھی گئی، بتاؤ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نا بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا بادشاہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں، بادشاہ سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، میں عرض کروں کوئی سیاسی بات نہیں، محمود غزنوی بہت بڑے جو ہے نا وہ اللہ کے بندے تھے، بہت نیک بادشاہ تھے۔ ایک شخص نے، رکن اسمبلی نے، ہمارے علاقے کا ہی سیالکوٹ کا، اس نے کہا یہ ڈاکو تھے نعوذ باللہ۔ اصل میں وہ خود ڈاکو ہے نا، ان کو ہر بندہ ہی ڈاکو لگتا ہے، وہ چور ہیں خود، ان کو ہر بندہ چور لگتا ہے۔ تو اس لیے میں لوگوں کے ذہن میں یہ محمود غزنوی بہت نیک پارسا انسان تھے، اللہ پاک نے بادشاہ تو بنایا لیکن نیک تھے۔ ضروری نہیں کہ ہر بادشاہ بدکار ہو، ضروری نہیں کہ ہر صاحب منصب شخص غلط ہو، نیک بھی ہوتے ہیں، یہ نیک بندہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نا بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اس نے کہا کہ تیرا بادشاہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے بس آخری خواہش ہے، پھانسی والے کو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تم نے پوچھا ہے تو پھر میں نے بتا دیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے دربار لگا ہوا تھا، وہ بادشاہ کے پاس آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے باواز بلند کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ نے حسب معمول جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب اس سے پوچھا کہ ہاں بادشاہ سے اور کوئی کام؟ کہا بس بات ہو گئی، میں نے سلام کرنی تھی، اس نے جواب دے دیا، اب مجھے لے چلو۔ وہ پھانسی دینے لگے تو اس نے کہا مجھے تم پھانسی نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ بادشاہ میرا ضامن بن گیا، بادشاہ نے کہا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے سلام نہیں لی، اس نے جواب نہیں دیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، سلام کرنے سے کوئی ضامن بن جاتا ہے؟ کہا ہاں، سلام کا اصل مقصد یہی ہے کہ جس کو سلام کی جاتی ہے کہ وہ شخص ضامن بن جاتا ہے جواب دے کر وعلیکم السلام، کہ میں تیری عزت کا، جان کا، ہر معاملے کا، مال کا میں محافظ ہوں۔ تو جب جواب بادشاہ نے دیا ہے تو بادشاہ نے میری جان کے بھی محافظ بنایا، جہاں دیگر اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو بادشاہ کے پاس آ کر یہ سارا معاملہ بتایا گیا۔ وہ کہتا ہے بادشاہ نے میری ضمانت کی ذمہ داری لی ہے۔ بادشاہ نے کہا وجہ کیا؟ ساری جب بات بتائی گئی تو بادشاہ نے کہا جا، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات سمجھیے گا، سلام کرنے والا اور جواب دینے والا ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے، اس کی جان کا محافظ بن جاتا ہے، اس کے مال کا محافظ بن جاتا ہے۔ سلام کا یہ مقصد ہے۔ اب سنیے، اور جو بندہ اگر کوئی گلے ملے تو وہ اور اس کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ 4 قدم آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، کہ جب رات کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ میں بتانا جو چاہتا ہوں، یہ واقعہ بتا کر آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے۔ وہ کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ جس بندے نے دن کو گناہ کیا ہے نا وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ جسم سے پاک ہے۔ میں یہ کروں گا نا، ہاتھ جب کسی کے ساتھ گلے ملوں گا، یوں سمجھ لو اس کی عزت کا محافظ بن جاؤں گا، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت کے ہاتھ کس قدر بڑھتے ہوں گے کہ کوئی آ جائے دن کو گناہ کرنے والا، رات کو رب کی رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، رب کی رحمت کے ہاتھ اس کو اپنے دامن میں لے لیں گے،
اس پر سایہ کر جائیں گے۔ یوں سمجھے کہ ایک شخص اگر مسلمان سے ملتا ہے تو اس کی عزت کا، مال کا، جان کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اللہ پاک کے ہاتھوں میں آ جائے جو اس کی شان کے لائق ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر میں کسی کی عزت کا محافظ بنوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے اندر جنت ہمارے مقدر میں انشاءاللہ واجب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا یہ صرف رات کی بات نہیں، دن کے بارے میں فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، پھر اللہ اپنے ہاتھوں کو جو اس کی شان کے لائق ہے، دن کو اللہ پاک اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اشارے سے نہ سمجھیے گا، یہ اشارہ ہے، یہ لفظ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، کیوں؟ کہ جس نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن کو توبہ کر لے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تک معاملہ رہتا ہے؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، فرمایا جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا یہ معاملہ رہتا ہے۔ یعنی اگر اس حدیث پاک کو یوں کہیں کہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا 24 گھنٹے کے اندر کہ جس لمحے اللہ کی رحمت کے جو ہاتھ ہیں وہ پھیلے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل والنہار، یعنی دن اور رات کو رب کی رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کہ کوئی گناہگار جس نے دن کو گناہ کیا ہے وہ رات کو توبہ کر لے، جس نے رات کو گناہ کیا وہ دن کو توبہ کر لے، یعنی ہر لمحے ہر وقت رب کی رحمت پکارتی ہے کوئی آئے تو صحیح میری بارگاہ میں، کوئی آئے تو صحیح، توبہ کرے تو صحیح میری بارگاہ میں، کوئی رجوع کرے تو صحیح۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر معاملے کے اندر ہم رجوع کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا معاملہ ہو جائے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، سر کو بھی جھکا لیتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں آنے کا نام نہیں لیتے۔ یارو سوچے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر، میں اپنے گناہوں کی جانب سوچوں میں کتنے گناہ کرتا ہوں۔ ہمیں تو کہا گیا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا۔ ہم کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال گنجے سام کی طرح ایک ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہمیں کہا گیا جو گناہوں میں رہے گا کل قیامت میں عذاب نار کا مستحق ٹھہرے گا، لیکن ہم گناہ پھر بھی کرتے رہتے مزے کے ساتھ اور سینہ چوڑا کر کے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بھائیو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر اس مقصد میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو مقصد سمجھ لو پروگرام کا کوئی نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بن جائیں، ایک رات کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ ہر رات میں ہر دن میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، ہم قدم با قدم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم کون سا گناہ جو کرتے نہیں ہیں، لیکن رب ہے نا، وہ رب ہے، ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، وہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یارو سوچو تو صحیح، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح۔ دل اتنا گناہ کر کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نور والا ہونا چاہیے تھا، نیکیاں کر کے، لیکن گناہ کر کے وہ زنگ آلودہ ہو چکا۔ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 55-60 سال عمر ہو جائے نا، کئی حدیثیں ہیں 55 سال کے بارے میں بھی اور 50 سال کے بارے میں بھی اور 60 سال کے بارے میں، فرمایا وہ کل قیامت میں یہ نہ کہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، اس کو اللہ پاک نے ٹائم دے دیا، اس پر حجت قائم کر دی، اب بھی وہ گناہ کرے، اب بھی وہ تاش کھیلے، اب بھی وہ نماز نہ پڑھے، اب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے، اب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے، تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ اور جوانوں کے لیے فرمایا جوانوں رب کو سب سے زیادہ اگر توبہ پسند ہے تو تمہاری پسند ہے، اور تم گناہ کرتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے جوانوں سے، کہ ان کی جوانی اللہ کی بارگاہ میں آنی چاہیے تھی، ان کی جوانی کے جو مزے وہ سجدوں میں صرف ہونے چاہیے تھے، وہ ذکر و درود کر کے صرف ہونے چاہیے تھے۔ بہرحال یہ کلام کرنے کا، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں۔ اصلاح امت فاؤنڈیشن کا یہی مقصد ہے۔ الحمدللہ ہم نے چھوٹے سے کام کے اندر یہ کاز کے اندر یہ شروع کیا الحمدللہ دوستوں کے ساتھ۔ نوجوانوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے سے یہ شروع ہوا،
پل نہر سے سارا علاقہ لگتا ہے، پل کا ادھر بھی ادھر بھی۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس دوسرے محلوں سے بھی نوجوان بزرگ ہمارے دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور دوسرے علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم اس طریقے سے پروگرام مینیج نہیں کر پائے، یعنی اس وجہ دعوت نہیں دے پائے، ورنہ وہ لوگ بھی آتے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آؤ ساتھ دیں، آؤ دین کا کام کر لیتے ہیں۔ یقین کریں آج وقت ہے میرے پاس، آپ کے پاس۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں والی باتیں ہیں، کل قیامت میں یہ مولویوں والی باتیں نظر نہیں آئیں گی۔ یقین کریں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میرے عمل جب پیش ہوں گے نا، جب آپ کے عمل، آپ نیک ہیں، آپ پر میں حسن ظن قائم کرتا ہوں، اپنے اپنے اعمال کی جانب دیکھیں، ایک عمل کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تم لوگ اپنے اعمال پر ناز کرتے ہو کہ میں بڑا نیک ہوں، اور ہر بندہ ناز کرتا ہے۔ مطلقاً بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ ایک شخص تھا بڑا نیکوکار تھا، رات کو عبادت کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا۔ فرمایا کیا ہوا؟ پرانے زمانے میں تھا نا کہ کچے مکان بنتے تھے، وہ توڑی کے ساتھ وہ مٹی کے ساتھ مکس کر کے دیواریں بناتے تھے۔ وہ نیکوکار بندہ، رات کو عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا، ایسے گزر رہا تھا، کہیں سے کھانا کھایا تھا تو اس نے وہ توڑی کا چھوٹا سا تنکا ایک دیوار سے اتارا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا پکڑ، اس نے اتار کے اپنے دانتوں میں خلال کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی کیا حیثیت۔ لوگ تو زمینوں کو پر قبضہ کر جاتے ہیں، کسی کی عزت کو دیکھتے نہیں اس کی عزت کیا ہے، اور اس کی بے عزتی جہاں مرضی کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ چھوٹا سا تنکا اپنے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس اللہ کے بندے کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، ما فعل اللہ بکا، جی کیا معاملہ ہوا؟ کہا نیکیاں بڑی تھیں لیکن ایک عمل کی وجہ سے میں پھنس گیا۔ رب نے کہا اس کا حساب دو گے تو اگلے عمل کی بات ہوگی۔ اگلے عمل وہ کہہ رہا کون سا عمل؟ کیا شراب پی تھی؟ کیا زکوٰۃ نہیں دی تھی؟ ماں باپ کی نافرمانی کی تھی؟ کیا بڑا گناہ کر دیا؟ کہا نہ نہ نہ، نہ کبھی شراب پی، نہ جوا کھیلا، نہ کوئی بڑا گناہ کیا، بس وہ تنکا چھوٹا سا استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کا حساب دے۔ کہتے ہیں جب اس کا میں حساب دینے لگا میرا پورا پسینہ جہنم کی آگ کی تپش سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آج میں اپنی نمازوں پر ناز کروں، آج میں اپنی نیکوکاری پر ناز کروں، آج جو چھوٹی سی نیکی کر جاتا ہوں اس پر ناز کروں۔ بھائیو بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کہا نا عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ لیکن مزہ تب ہے وہ جو حدیث پاک، آخری بات پہ کلوز پروگرام، وہ یہ حضور کا جو فرمان ہے کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن سب سے بہتر گناہ گار، یہ حضور کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک مختصر ہے لیکن اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر نافرمانی ہو جائے جانے انجانے سے اللہ کی بارگاہ میں آ جایا کریں، توبہ کر لیا کریں۔ وہاں دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی توبہ ہو سکتی ہے، وضو کر کے بھی ہو سکتی ہے، بے وضو بھی ہو سکتی ہے، نفل پڑھ کے بھی ہو سکتی ہے، بغیر نفل کے بھی ہو سکتی ہے۔ توبہ ہونی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔